اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جن لوگوں کو بھی یقین کی دولت حاصل ہوئی ان کی زندگی یکسر تبدیل ہو کر رہ گئی۔ آپ صوفیاء کرام کی اگر آپ زندگی دیکھیں تو ان کے اندر قول و فعل اور فکر میں کوئی تضاد نظر نہیں آتا، یعنی جو وہ کہتے ہیں وہی کرتے ہیں اور جو کرتے ہیں وہی سوچتے ہیں۔ یہ یقین ہی ہے کہ اگر انسان کے اندر نہ ہو تو پھر ہمارے قول و فعل کے اندر بہت تضاد نظر آتا ہے۔ ایسے وقت میں آپ دیکھیں گے ایک شخص اپنی زبان سے بہت کچھ کہتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن جب آپ اس کی عملی زندگی میں دیکھتے ہیں تو وہاں بہت ساری کمیاں، بہت ساری کوتاہیاں نظر آتی ہیں۔ اس سے یہ لگتا ہے کہ انسان کہیں نہ کہیں شک و شبہ میں پڑا ہوا ہے، اور ظاہر بات ہے ایک ایسا اللہ جسے ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے، اس پہ ایمان لانا آسان نہیں ہے۔ اس لیے اکثر اوقات ہم میں سے بہت سے لوگ ان شکوک و شبہات کا شکار ہو جاتے ہیں، اور شیطان چونکہ ہمارا دشمن ہے وہ ہمارے ذہن میں اس طرح کے بہت سارے وسوسے ڈالتا رہتا ہے اور ہمیں شک میں ڈالتا رہتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بھی انتظام کر رکھا ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی تلاش میں رہتے ہیں۔ جہاں تک خدا کو سمجھنے کی بات ہے تو خدا کے سلسلے میں ایک بہت ہی عظیم استاد کا یہ وصول ہے کہ ایک انسان ہزاروں غلطیاں کر کے بھی انسان رہتا ہے، لیکن خدا ایک غلطی کر کے بھی خدا نہیں رہتا۔ یہ کہا جاتا ہے کہ خدا کے اوپر سب سے حتمی دلیل قرآن ہے، یعنی قرآن ہی وہ کتاب ہے جو یہ کہتی ہے کہ میں خدا کا کلام ہوں۔ جب خدا کا کلام ہمارے درمیان موجود ہے تو ہم میں سے ہر ایک شخص کے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ کیا خدا نے جو کچھ بھی اس میں کہا ہے اس کو ہم جانچ سکتے ہیں، پرکھ سکتے ہیں، اور اس میں سے ہم میں اور آپ میں سے اگر کوئی بھی ایک شخص اگر اس میں سے ایک بھی غلطی ڈھونڈ کر نکال دے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر وہ خدا کا کلام نہیں ہے۔ خدا نے بھی اس بات کو چیلنج کیا ہے اور اس نے یہ کہا ہے کہ جو یہ قرآن کریم ہے اس میں تم ایک بھی غلطی نہیں ڈھونڈ سکتے۔ ٹولمی جس کو بطلیموس بھی کہا جاتا ہے، اس نے یہ نظریہ پیش کیا کہ زمین کھڑی ہے اور سیارے اس کے ارد گرد، ستارے اس کے ارد گرد گردش کر رہے ہیں، لیکن اس کے بہت بعد جب کوپرنیکس آیا تو اس نے کہا کہ نہیں، یہ غلط ہے، سورج کھڑا ہے اور تمام ستارے اس کے ارد گرد گردش کر رہے ہیں۔ لیکن اب آپ دیکھیے کہ قرآن ان میں کس کے ساتھ کھڑا ہے۔ جب ہم قرآن کو دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قرآن ان میں سے کسی کے ساتھ بھی کھڑا نہیں ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ نہ سورج کھڑا ہے نہ زمین کھڑی ہے، بلکہ جتنے بھی ستارے ہیں سب کے سب اپنے آربٹ میں گردش کر رہے ہیں۔ کل فی فلک یسبحون، قرآن کہتا ہے کہ تمام کے تمام ستارے اپنے اپنے آربٹ کے اندر چکر لگا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں دوسری جگہ کہا وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَكُلٌّ يَجْرِي لِأَجْلٍ مُّسَمًّى، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی شمس و قمر کو، سورج اور چاند کو مسخر کر رکھا ہے، اور یہ سارے کے سارے ایک وقت مقررہ تک سفر کر رہے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ یہ سب کے سب حرکت میں ہیں، سب کے سب گردش میں ہیں۔ اب 18ویں صدی کے اندر بہت سارے عظیم بڑے بڑے ٹیلیسکوپس آئے، اور ان کے ذریعے سے جب کائنات کا مطالعہ کیا گیا تو ایک فائنل حجت سامنے آئی، اور وہ فائنل حجت یہ تھی there is nothing stationary in this universe، یعنی خدا کا جو دعویٰ تھا وہی فائنل حجت بنا کہ سب کے سب سیارے اس کائنات کے اندر گردش کر رہے ہیں اپنے اپنے آربٹ کے اندر، اپنے اپنے مدار کے اندر۔ اب آپ کم سے کم قرآن آپ کو ایک دلیل آپ کو دیتا ہے جس کے بنیاد پر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر اس کائنات کا مالک و خالق نہیں ہوتا یا کوئی اور ہوتا تو پھر یہ حقیقت آپ تک نہیں پہنچتی۔ مطلب یہ ہے کہ انسانوں نے جو بھی کوششیں کی، انسانی ذہن نے اپنے اپنی حد میں رہتے ہوئے جو کچھ بھی کوشش کی اس میں وہ غلط ثابت ہوا، قرآن سے پہلے بھی اور بعد میں بھی۔ لیکن قرآن
نے اس حقیقت کو جس تک انسانوں کی رسائی نہیں تھی اس کو 1400 سال پہلے انسانوں کے سامنے رکھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے اپنے بندوں کو کہا کہ میں ہی ہوں کہ جس نے اس کائنات کو بنایا ہے اور میں ہی اس کی حقیقت سے واقف ہوں۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ نہیں خدا نہیں ہے اور یہ خدا کا قول نہیں ہے، اس کا فرمان، اس کا دعویٰ نہیں ہے، تو تم اسے غلط ثابت کر کے دکھاؤ۔ ظاہر بات ہے کہ انسان یہ غلط ثابت نہیں کر سکتا، اس لیے کہ وقت نے اور تحقیق نے اس بات کو ثابت کیا کہ یہ سچ ہے اور یہی حق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ کہ یہ کائنات کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا اور اس کو دن بدن ہم اسے وسعت دیتے جا رہے ہیں، یعنی یہ کائنات دن بدن پھیلتی جا رہی ہے۔ بعد میں 1929 کے بعد جب ٹیلی اسکوپس آئیں اور ان کے ذریعے سے جب کائنات کا مطالعہ کیا گیا تو یہ اس حقیقت کا انکشاف ہوا کہ یہ کائنات دن بدن پھیلتی جا رہی ہے۔ تو اب آپ کو یہ قرآن اللہ کے اوپر جو ہے ایک اور دلیل پیش کرتا ہے اور آپ کو یہ یقین دلانے کی کوشش کرتا ہے کہ میں کلام اللہ ہوں، اس لیے کہ میرے اندر جو کچھ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم رکھا ہے یہ اسی کا علم ہو سکتا ہے، اس لیے کہ اس کی خبر تو انسانوں میں سے کسی کو بھی نہیں تھی۔ تو یقیناً جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا ہے اسی نے آپ کو یہ بتایا ہے۔ اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما وجعلنا من الماء کل شیء حی، یعنی کہ یہ آسمان و زمین دونوں باہم ایک دوسرے میں ملے ہوئے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بڑے دھماکے سے ان کو جدا کیا اور اس طریقے سے یہ کائنات وجود میں آئی۔ جب یہ آیت ایک ویسٹرن کاسمولوجسٹ کے سامنے پڑھی گئی اور اس کا ترجمہ جب اس کے سامنے رکھا گیا تو اس نے چھوٹتے یہ کہا کہ وہ دس از اے بگ بینگ، یعنی کہ اس نے اپنے علم کے ذریعے سے فوراً اس کی تصدیق کی کہ یہ تو بگ بینگ کی بات ہو رہی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی آیت کے اندر کہا کہ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، کہ ہم نے ہر جاندار کی تخلیق، ہم نے ہر جاندار کو پانی سے پیدا کیا۔ آج یہ دو تھیوریز کہ یہ کائنات بگ بینگ کے ذریعے وجود میں آئی اور دوسرا نظریہ یہ کہ ہر جاندار کو پانی سے پیدا کیا گیا ہے۔ اگر آپ ان دونوں نظریے کا اگر آپ اسٹڈی کریں، آپ مطالعہ کریں گے تو آپ اس حقیقت تک پہنچیں گے اور اس کا اعتراف اب ہو چکا ہے کہ یہ دونوں اپنی جگہ صحیح ہیں، یعنی کہ تمام جو جاندار ہیں ان کی تخلیق اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی سے کیا اور اسی طریقے سے یہ کائنات ایک بگ بینگ کے ذریعے وجود میں آئی۔ وہ لوگ جن کے ذہن میں شک اور شبہ پیدا ہوتا ہے اور وہ یہ طے نہیں کر پاتے کہ اللہ ہے یا نہیں ہے، اور کبھی ان کا ذہن اس سے تسلیم کرتا ہے لیکن کبھی ان کا ذہن شک و شبہ کا شکار ہو جاتا ہے۔ ان سب کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اپنے اس یقین کو مضبوط کریں، اس لیے کہ جب ان کا یہ یقین مضبوط ہو جائے گا تو پھر راہ فرار نہیں ہے، پھر بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، کہ انسانوں کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں راستے رکھ دیے ہیں۔ اب یہ انسان کے اوپر ہے کہ وہ چاہے تو اللہ کا شکر ادا کرے یا چاہے تو اس کا انکار کر دے۔ یعنی اگر آپ دانستہ طور پر اپنی تحقیق، اپنی جستجو سے یہ معلوم کر لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اس کا اقرار کر لیں، اس کے بعد بھی آپ کے پاس دو آپشن موجود ہیں۔ آپ چاہیں تو اللہ کے سے بغاوت کریں یا چاہیں تو اس کے قرب میں ہمسائیگی اختیار کر لیں۔ یعنی جس دن یہ یقین ہمارے دل میں آ جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اس دن سے ہماری ذمہ داری بڑھ جاتی ہے کہ پھر ہم اللہ کا قرب پانے کی کوشش کریں، اللہ کے جستجو میں نکلیں۔ جس انسان کے اندر یہ یقین پیدا ہو جائے کہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، اس دنیا میں اس نے ہمیں ایک مقصد کے تحت بھیجا ہے اور پھر ہمیں یہاں سے جانا ہے، تو اس کے اوپر یہ واجب ہو جاتا ہے کہ وہ یہ جانے کہ پھر وہ کس مقصد کے تحت اس نے ہمیں بھیجا ہے اور اس مقصد کا حصول کیسے ممکن ہے اور وہ کون سا راستہ ہے جس پر چل کر اس مقصد کو حاصل کیا جا سکتا ہے۔ قرآن حکیم جو
بہت سارے علوم کا خزانہ ہے، جس کے بارے میں ایک مصری عالم کا کہنا ہے کہ 300-350 سے زیادہ علوم اس کے اندر جمع کر دیے گئے ہیں۔ یہ ہماری اور آپ کی بدقسمتی ہوگی کہ ہم ان علوم کا مطالعہ نہ کریں۔ آپ قرآن حکیم کا ضرور مطالعہ کریں اور اپنے ایمان کو مضبوط کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف قدم بڑھانے کی کوشش کریں۔ آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔